جس کی عظمت، جس کی شان و شوکت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کے لیے سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام، بابرکت کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے دیگر کتابیں بھی رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا۔ انجیل حضرت داؤد علیہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئے۔ گویا کہ جتنے بھی آسمانی کتاب ہیں وہ سب رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئے، اور صحیفے بھی سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پر رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا۔ تو گویا رمضان المبارک کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کا کلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل ہو رہے ہیں۔ اور جب شروع رمضان ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جن پر مسلسل عذاب ہوتی ہے، جن پر مسلسل تکلیف ہوتی ہے، رمضان آتے ہی اس کے عذاب کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہیں تک نہیں بلکہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان غیر رمضان کے اندر نفل پڑھتا ہے تو اس کو نفل کا ثواب دیا جاتا ہے۔ غیر رمضان کے اندر کوئی شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اسے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ جب کوئی شخص ایک مرتبہ غیر رمضان کے اندر اللہ اکبر کہتے ہیں تو اسے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ مگر جب رمضان کا مبارک گھڑی آ جاتا ہے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، جب کوئی انسان نفل کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے فرض کے برابر 27 گنا اس کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا رمضان کے اندر تو اللہ رب العزت انہیں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی شخص رمضان کے اندر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ رب العزت انہیں 70 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو گویا رمضان بہت ہی بابرکت مہینے ہیں، رمضان بہت ہی باعظمت مہینے ہیں۔ اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ اس کا کوئی گھڑی، اس کی کوئی ساعت، اس کا کوئی لمحہ ہم سے گناہوں میں نہ گزرے، ہمیں دوسرے کی غیبت میں نہ گزرے، ان کا کوئی لمحہ اللہ کی زبان پر اللہ کے ذکر کرنے کے علاوہ نہ گزرے۔ گویا رمضان ہمیں فضیلت دیتا، رمضان ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو 11 مہینہ ہم نے گناہ کیا ہے، دین کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، عمدن سوان نسن جس اعتبار سے ہم نے گناہ کیا ہے، آج اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دے کر چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو ختم فرما دے، چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو دھول دے، چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دے کر، ہمیں صحیح سلامت رکھ کر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ تو گویا رمضان کو 3 حصوں میں اللہ رب العزت نے منقسم فرمایا، 3 حصوں میں بانٹا، 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا عشرہ تو اللہ کی رحمت کا ہے، پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے،
تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا ہے، یعنی جہنم سے چھٹکارا ہونے کا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ ہے جو اللہ کی رحمت کا ہے، اللہ کی بخشش کا ہے، اللہ کی مہربانی کا ہے۔ تو ہم اللہ کی رحمت کو تلاش کریں، اللہ کی رحمت کو ڈھونڈے، اللہ کی رحمت کو یاد کرے۔ ہم جو 11 مہینہ گناہ کیے ہیں، اپنے نفس کی بات مانی ہے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے کہ اللہ میں نے 11 مہینہ تیری نافرمانی کی، اے اللہ میں نے 11 مہینہ تیرے حکموں کو توڑا، اے اللہ میں نے 11 مہینہ سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے کوئی ایسا لمحہ نہیں رہا جو میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، آپ کی گناہ نہیں کیا، میں اپنے نفس کا مانتا رہا۔ اے اللہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اے اللہ اب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی اور تلافی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، آپ کی کوتاہی کو معاف فرما دیں گے۔ جب کوئی بچہ اپنے گھر والے سے روٹھ جاتا ہے، ماں باپ سے روٹھ جاتا ہے، اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، تو اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے میرا بچہ آپ کسی کے ذریعے سے میرے گھر پر لوٹ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان دے کر اپنے گھر کے اندر بلا رہے ہیں، اپنے دربار کے اندر بلا رہے ہیں کہ اے میرے بندے 11 مہینہ تو نے میری نافرمانی کی، 11 مہینہ تو نے میرے حکموں کو توڑا، 11 مہینہ میری باتوں کو نہ مانا، اب تو رمضان کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے استغفار کر لو، اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی مقدس پیشانی کو جھکا دو۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ رحمت کا مہینہ ہو اور ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل نہ کر پائیں، اللہ کی فیض کو حاصل نہ کر پائیں۔ تو گویا رمضان المبارک کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ دشمنوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جو صدیوں ہمارے دینوں کے اندر دوسروں کے خلاف عداوت تھی، دوسروں کے خلاف دشمنی تھی، دوسروں کے خلاف ہمارے دل و دماغ کے اندر گندی سوچ تھی، اس کو نکال کر پھینک دینے کا مہینہ ہے۔ آپ کے ذات پر لوگوں نے ظلم کیا، آپ کو لوگوں نے ستایا، آپ اس کو اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے۔ اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچایا ہے تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے ناکوتاہی ہو گئی، مجھے معاف کر دو اللہ کے واسطے۔ جو بندہ معاف کر دے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر آپ آئیں گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے اور رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو گویا میں نے کہا رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ الفت پیار کا مہینہ ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص 100 روزہ رکھ سکتا ہے، 20 روزہ رکھ سکتا ہے، 50 روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان اس قدر روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے دار کا افطار کراتا ہے، کوئی شخص کو روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کو اس روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم 5 شخص کا افطار کرا دیں، اگر 5 شخص کی وسعت نہیں ہے، اگر ہم ایک شخص کو افطار روزانہ کرا سکتے ہیں، ہم اپنے افطار کے لیے
افطار کا انتظام کرتے ہیں، مطلب پھل فروٹ کا انتظام کرتے ہیں، کھجور کا انتظام کرتے ہیں، اس افطار کے اندر دوسرے شخص کو شریک کر لیتے ہیں، دوسرے شخص کو افطار کراتے ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روزے دار کے برابر اس شخص کو بھی ثواب ملے گا جس شخص نے افطار کرایا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہم نے 2 شخصوں کا افطار کرایا، آج ہم خود روزے سے ہیں، 2 شخص روزے دار تھا، دونوں شخص کی افطاری ہم نے خود کرائی، تو گویا ہم نے 3 روزے کا ثواب حاصل کر لیا۔ اور اللہ کا کرم یہ دیکھیے کہ جو روزے دار شخص تھا جس نے آپ کے گھر پر افطاری کی ہے، اس کے روزہ کے ثواب کے اندر کسی قسم کا کمی نہیں کی جائے گی۔ جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ثواب اس روزہ رکھنے والے شخص کو بھی ملے گا۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون شخص اتنی وسعت رکھتا ہے، کون شخص اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہم دوسرے شخص کو افطار کرا سکے، دوسرے شخص کا روزہ کھلا سکے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک کھجور کے ذریعے بھی اگر اس کا افطار کرائے گا، ایک گھٹ لسی کے ذریعے بھی اس کا افطار کرائے گا، یہی نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص ایک گلاس پانی کے ذریعے اگر اس کا افطار کرائے گا تو اللہ رب العزت اس شخص کے روزے رکھنے کے برابر اس شخص کو بھی ثواب عطا فرمائے گا جس شخص نے اس شخص کو افطار کرایا ہے۔ آج ہم سوچیں، آج ہم خیال کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بہت سارے ایسے شخص ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے گھر آج افطاری کا انتظام نہ ہوا ہو۔ جہاں ہم اپنے لیے افطاری کا انتظام کرتے ہیں وہاں ان کے لیے بھی افطاری کا انتظام کریں۔ جہاں ہم اپنے لیے 10 چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، کم سے کم 5 چیزوں کا انتظام ان کے لیے بھی کرے۔ وہ شخص افطار کرے گا، وہ شخص آپ کے کھجوروں سے روزہ توڑے گا، وہ شخص آپ کے پنیر اور دودھ سے روزہ توڑے گا، اس شخص کے روزے کے برابر اللہ رب العزت آپ کے حق میں بھی اتنے ثواب کو مسلط فرمائے گا، اتنے نام اعمال میں بھی آپ کو اس روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو گویا یہ تو اللہ رب العزت سے خزانے کو لوٹنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت سے اپنے اعمال میں زیادہ سے زیادہ ثواب کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم خود بھی افطار کریں اور غریب، مسکین، فقیر، جو محتاج شخص ہے اس کے بھی افطاری کا انتظام فرمائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کو بھر پیٹ کھلایا جائے، اس شخص کو بالکل شکم شیر کیا جائے، جس قدر ہم سے وسعت ہو ہم اس شخص کے ساتھ ہمدردی کریں، اس شخص کو افطار کرائیں۔ آج ہم اپنے لیے بہتر سے بہتر کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، بہتر سے بہتر اپنے لباس کا انتظام کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنواتے ہیں۔ ہم یہ سوچیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے محلے کے اندر ہمارے پڑوسی جن کے بچوں کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے ان کے بچوں کے کپڑے کا انتظام کرے، وہ بیوہ عورت جن کے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں ہے ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرے، وہ یتیم بچہ جس کے والد کا سہارا دنیا سے اٹھ گیا ہے، آج ہم اپنے بچوں کے لیے عمدہ سے عمدہ اور بہتر سے بہتر کپڑے بنواتے ہیں، ان کے لیے بھی کپڑا بنوائیں۔ اللہ رب العزت آپ کے نام اعمال میں ثواب کو مرتب فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العزت پر یقین اور ثواب کی امید رکھ کر روزہ رکھتے ہیں تو غفر لہ ما تقدم وما تاخر، کہ اللہ رب العزت اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو روزہ یہ ہم پر فرض ہے، روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے، سوائے اس شخص کے یا ان مجبوری کے جو شخص
سفر کے اندر ہو، یا وہ عورتیں جن کو ماہانہ حیض کی آنے کی وجہ سے، ماہانہ مجبوری کی وجہ سے ان پر روزہ رکھنا فرض نہیں، ورنہ اس کے علاوہ ہر شخص پر روزہ رکھنا فرض ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، جوان ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، وہ شخص جس کو روزہ رکھنے کی وسعت ہے اس شخص کو روزہ رکھنی چاہیے بلا عذر شرعی کے۔ اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے، افطار کر لیتا ہے، تو اس کی قضا اگر پوری عمر کرتے رہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے، افطار کر لے، پوری زندگی اگر وہ روزہ رکھتا رہے، تب بھی اس روزہ کے برابر ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا، تو روزہ رکھنی چاہیے۔ یہ روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ رب العزت کے قرابت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ ہم سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ رب العزت کو ہمیں بھوکا رکھنے سے کیا ملے گا، اللہ رب العزت کو ہمیں پیاسا رکھنے سے کیا ملے گا؟ اگر ہم پانی نہیں پیتے ہیں تو اس پانی کے اندر کیا زیادتی ہو جائے گی؟ اگر ہم کھانا نہ کھاتے ہیں تو اس کھانے کے اندر کیا زیادتی ہو جائے گی؟ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے میری ذات کھانے پینے سے پاک ہو، اس طریقے سے میری محبت کے اندر تم کھانے سے پرہیز کرو، تم پانی پینے سے پرہیز کرو۔ جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا، انسانوں کو اس روئے زمین پہ بھیجا، تو فرشتے نے اللہ رب العزت سے کہا ہے اللہ یہ آپ کے بندے دنیا کے اندر جا کر آپ کی نافرمانی کریں گے، شرکشی کریں گے، آپ کے حکموں کو توڑیں گے، یہ دنیا کے اندر فساد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آج فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں کہ اے فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر جا کر یہ بندے آپ کی نافرمانی کریں گے، آپ کی باتوں کو نہ مانیں گے، آپ کی خلاف ورزی کریں گے، مگر اس بندے کے اندر جس طریقے سے فسادی کا مادہ ہے اسی طریقے سے ماننے کا بھی مادہ ہے۔ آج ان کے پاس پینے کے لیے پانی ہے، مگر میری محبت کے لیے وہ پانی کو نہیں پینا پسند کر رہے ہیں۔ آج ان کے پاس بیوی ہیں، روزے کی حالت کے اندر ہم بستری کرنا درست نہیں ہے، میری محبت کی وجہ سے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر رہے ہیں۔ آج ان کے پاس کھانے کے لیے چاول اناج ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ چاہتا تو کوئی چیز خرید کر پی سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت میں، میری محبت میں وہ کھانا گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ آج میری حکموں سے کھا رہے ہیں اور میرے حکموں کے مطابق وہ پی رہے ہیں۔ میں جب کہتا ہوں کہ کھانا کھاؤ تو وہ کھانا کھاتے ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ کھانا چھوڑ دو تو میں کھانا چھوڑ دیتا ہے وہ بندہ۔ جو میری محبت میں ایسا کرتے ہیں، میں ایسے شخص کو اپنی طرف سے جنت کو واجب کرتا ہوں۔ تو گویا اللہ کی ذات تو لم یلد ولم یولد ہیں، نہ وہ کھانے کا محتاج، نہ ان کو بیوی بچے کی پرواہ، نہ وہ سونے کی پرواہ، مگر اللہ رب العزت کوئی عاشق یہ چاہتا ہے کہ اس کی معشوقہ اس کے مطابق رہ جائے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے مطابق اس کی زندگی ہو۔ اسی طریقے سے ہم آج اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ سے قرابت رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ ہماری محبت میں میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھے، میں جب کہوں تو کھائیں، جب میں کہوں تو پئیں، جب میں کہوں تو چھوڑ دے۔ تو گویا یہ سب اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے حدیث پاک کا ایک چھوٹا سا حدیث پا رہی ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں بھی دوں گا۔ یعنی انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کوئی شخص دیکھنے والا ہوتا ہے، انسان زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی شخص دیکھنے والا ہوتا ہے،
انسان حج کرتا ہے، کوئی شخص دیکھنے والا ہوتا ہے، مگر جب انسان روزہ رکھ رہا ہے، ان کے پاس پانی موجود ہے، وہ پانی پی لے گا تو کوئی خیال بھی نہیں کرے گا، مگر اللہ کی محبت کے لیے وہ پانی کو حلق کے اندر اتارنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو روزہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، روزہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، اس کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے اور مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ جو بدبو آتی ہے، بدبو کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مسواک نہ کرے، آپ اپنے منہ کی صفائی نہ کرے، آپ اپنے منہ کا اچھا سے اچھا صفائی کرے، اس کے باوجود بھی اگر بدبو معدے کی خالی کی وجہ سے آتی ہے تو گویا کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کا خیال کریں۔ روزہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی افطاری کا انتظام کرتے ہیں، اپنے دوسرے بھائیوں کا بھی افطاری کا انتظام کریں۔ ہم میں سے ہر شخص زیادہ سے زیادہ روزے کے ثواب کو حاصل کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ روزے کے ثواب کو اپنے نام اعمال کے اندر جمع کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ خود روزہ رکھیں، دوسرے شخص کا روزہ دار کا افطار کرائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے اللہ رب العزت جنت کو خوشبو کی دھونی دیتے ہیں، مشک و زعفران سے سجا دی جاتی ہے، مشک و زعفران سے معطر کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ شرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے اندر کوئی خلل نہ ڈال پائیں۔ تو گویا رمضان کے اندر چند کام کرنی چاہیے، چند چیزیں کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا دیکھنا، قرآن کا سننا ایسا ہے جیسے اللہ رب العزت سے ہم کلام کرنا ہے، اللہ رب العزت سے بات کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے، یعنی تراویح پڑھتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جنت کا پروانہ لکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں تمام حضرات کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنی چاہیے۔ ایسا ہی نہیں ہم سوچیں رہے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر یہ سب کام کر کے تھکاوٹ محسوس ہوگی، نہیں، بلکہ رمضان مبارک کے اندر یہ سب کام کر کے آپ کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ حاصل ہوگا، آپ کو اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل ہوگا۔ تو رمضان مبارک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کا کوئی گھڑی، کوئی ساعت، کوئی لمحہ ہم سے گناہوں میں نہ گزر جائے، کوئی لمحہ لوگوں کی غیبت میں نہ گزر جائے۔ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، اپنی مقدس زبان سے لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، لوگوں کی چغل خوری کر رہے ہیں، حرام مال کو اپنے گھروں کے اندر داخل کر رہے ہیں، حرام مال سے افطاری کر رہے ہیں، تو ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جنگ بدر کا واقعہ پیش آ گیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ روزہ رکھے ہوئے ہیں، جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ گرمی کا مہینہ ہے، جنگ کے اندر قتل و قتال ہے، مگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہوں نے جنگ کیا۔ ایک صحابیہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں
اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرے شوہر اس دار فانی سے ختم ہو چکے ہیں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، آپ اپنی خدمت کے اندر قبول کر لے۔ آپ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر جب جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو یہ میرے چھوٹے بچے کو بھی قبول کر لے، آپ اپنی خدمت میں رکھ لیں۔ وہ ماں، دو بچہ، ایک کا نام معاذ ہوتا ہے، دوسرا کا نام معویز ہوتا ہے، جنگ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہوتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ میری کیا مدد فرمائے گا، کہ اگر جنگ کا کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو میری کیا مدد کرے گا۔ اتنے میں ایک شخص جن کا نام معاذ ہوتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ چچا مجھے یہ تو بتا دو کہ ایک شخص ہے جس کا نام ابو جہل ہے اور وہ میرے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں اور وہ بچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باغی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب رمضان المبارک کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے قربانی پیش کر سکتے ہیں، کیا ہم رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نفل کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ جو شخص رمضان المبارک کے اندر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو گویا وقت بھی ہو گیا، میں ایک حدیث اور پیش کروں۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے، منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر اپنے مقدس پہ قدم مبارک کو رکھتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص، لعنت ہو اس شخص پر جس نے ماہ رمضان کا مقدس مہینہ پایا، ماہ رمضان کا مقدس مہینے کو پایا اور اس شخص کی مغفرت نہ ہو، اس شخص کی بخشش نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کی ماں باپ زندہ ہوں اور اس کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، جنت کو پا نہ سکے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ جب تیسرے منبر مبارک پر قدم مبارک کو رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو، آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود پاک کو نہ پڑھا جائے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ صحابہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے آپ سے نئی بات کو سنا، جب آپ پہلے منبر مبارک کی قدم کو رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے مبارک قدم کو منبر پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری مبارک منبر پر اپنے مقدس قدم کو رکھا تو فرمایا آمین۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آوے اور اس اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، اپنے گناہوں کی استغفار نہ کرا سکے، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے منبر پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے
اس کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور ان کی خدمت کر کے ان کے دل کو جیت کر اپنے لیے جنت نہ بنائے، تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے منبر پر اپنے قدم کو رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جس نے آپ کے مقدس ذکر کو سنا، آپ کے ناموں کو سنا اور آپ پر درود پاک نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقدس فرشتے ایسے شخصوں کے حق میں بددعا کر رہے ہیں، اور کالی کملی والے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو تہجد میں ہمارے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، جو اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، ایسے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بددعا پر آمین فرماتے ہیں، تو اس کی قبولیت کے لیے اور کیا شک ہو سکتی ہے؟ تو ہم سوچیں، غور کریں، فکر کریں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر نہیں کرتے ہیں، درود پاک نہیں پڑھتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ان پر درود پاک پڑھے۔ اگر ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم ان سے معافی تلافی کر لیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائے ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان افطاری کے وقت اللہ رب العزت سے کوئی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت کا سے کوئی چیز مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کو عنایت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہر شخص یہ اہتمام کرے کہ ہم افطار سے 10 منٹ پہلے، اس وقت ہمارے پاس پھل فروٹ موجود ہیں، کھانے پینے کے اسباب موجود ہیں، مگر اللہ کی محبت کے اندر ہم کوئی چیز کو اپنے حلق کے اندر اتارنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ایسے وقت میں جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ رب العزت جو فرش اٹھانے والے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر دریا کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، چرند پرندرند جو مخلوق ہوتی ہیں وہ سب دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے اس وقت اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کی دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے خیر و عافیت کا سوال کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہونے کی دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے جنت الفردوس کا سوال کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر کا سوال کرنی چاہیے، جناب اللہ رب العزت سے اس وقت ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور یقین ہے کہ اللہ رب العزت افطار کے وقت اس شخص کو اس چیز عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ آپ یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان کا مبارک مہینہ صحیح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے یہ پہلا رمضان اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں 30 رمضان کو زندگی دے کر ان رمضانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔